والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شروقتی متقدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم اہلیان لاہور اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام سٹیج سے لے کر آخری پنڈال کے آخری شخص تک ہم سب کا تعارف تو ہمارے قائد امیر المجاہدین کرا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اور رہی بات کہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ان کی کیا بات کریں مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی چوہان صاحب لوٹوں کی جگہ تو کہیں اور ہوتی ہے اسمبلیوں میں نہیں ہوتی اور جن سے 8 گھنٹے بھی برداشت نہیں ہوئے وہ 8 مہینے کفر کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا کیا مقابلہ کریں گے اور جن کو جیل کی 8 گھنٹے نے جن کی طبیعت خراب کر کے رکھ دی تھی وہ ان سے مقابلہ کریں گے جو کہتے رہے کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا جنہوں نے جیل کی دیواروں کو دیکھ کر کہا کہ یہاں بھی ہمارا شوق بڑھ رہا ہے محبت بڑھ رہی ہے جذبہ بڑھ رہا ہے ان سے یہ بیچارے کیا مقابلہ کریں گے قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا اور ہم لکھ کر دے کر نہیں آئے ہماری قیادت تو دور ہمارے کسی کارکنان نے بھی دیکھ کر یہ نہیں دیا کہ میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کے سافٹ ویئر 8 گھنٹے میں بدل دیے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک صحیح کر لیں گے اور دوسری طرف وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے نکلے ہیں ہم جناب جنگ آزادی لڑنے کے لیے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں میں نے کہا نچن والی دے پترا بھی کبھی آزادی دی یہ بات ایسے نہیں ہے جن کے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی ہوں جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کی لسٹیں انگریزوں کو مخبریاں کر کے دی ہوں ان کی اولادیں کبھی آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں آزادی کی جنگ وہ لڑیں گے جن کے بڑوں نے 1857 سے لے کے 1947 تک 1947 سے لے کر 74 کی تاریخ ختم نبوت تک اور 74 کی تاریخ ختم نبوت سے لے کر فیض آباد کی سرد فضاؤں تک اور فیض آباد کی سرد فضاؤں سے لے کر وزیر آباد پل تک جنہوں نے ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی اور جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی شاہوں کے تکبر سے بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب
کا پتہ نہیں ہے. میں نے ایک پڑھے لکھے سے بات کی. پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانے اور مانے, جو 70 سال 75 سال اس قوم کو وہ سود کھلائے جس کے بارے میں اللہ کا اتنا بڑا حکم ہو. وہ پڑھا لکھا نہیں, وہ جاہل ہوتا ہے. اور جنہوں نے 75 سال سے قوم کو کبھی امریکہ کے دروازے پر, کبھی نیٹو کے دروازے پر, کبھی اسرائیل کے دروازے پر, کبھی رشیا کے دروازے پر, کبھی جناب چائنا کے دروازے پر, کبھی IMF اور عالمی بینکوں اور UNO کے دروازے پر بیچا ہو, ان سے بڑا جاہل کون ہوتا ہے؟ اور ہمیں بتاتے ہو تمہاری اوقات ہی نہیں, تم تو جناب مانگنے والے ہو اور مانگنے والے مسلط ہو گئے ہو قوم پر. ہمیں پتا ہے کہ قومیں کیسے زندہ رہتی ہیں اور قومیں اپنے نظریوں پر کیسے پہرا دیتی ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. سے پوچھا, وہ مجھ سے معیشت, آپ معیشت کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ پاکستان کی معیشت پر سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا شاید جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے تو معیشت ساری پڑھی ہے, میں نے جناب سارے کتابیں کھولی ہیں. میں نے کہا پاگل, پاکستان کی معیشت پر اس وقت سب سے زیادہ وزن سود کا ہے جو ہم IMF کو واپس کرتے ہیں. اچھا, میں نے کہا اس کا دوسرا نمبر کون سا ہے؟ دوسرا نمبر وہ کہتا چلے آپ ہی بتا دیں. میں نے کہا دوسرا نمبر اس اشرافیہ کا ہے جس کے کتوں کے صابن بھی باہر سے آتے ہیں. میں نے کہا یہ قوم ابھی عید گزری ہے, اس قوم نے اپنے پیسوں سے عید کے لیے جانور خریدا, بکرا خریدا, گائے خریدی, بیل خریدا, اس کو چارہ بھی اپنی جیب سے دیا, اس کے پھر ذبح کرنے کے لیے کسائی بھی اپنے جیب سے دیے. اور یہ کہنے لگا جی وہ وزیر اعظم سے نے بھی 2000 روپے کا اعلان کیا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ میں پروگرام بنا رہا ہوں, کراچی سے لے کر ایک قافلہ پنڈی تک, اسلام آباد تک جاؤں گا اور سب 2-2 ہزار اس کو واپس کر کے جائیں گے کہ یہ سنبھال کے اپنے بھائی کو بھیج لو, اس کا علاج کرا دو. کیا کریں, ان فراڈیوں کی 2 نمبروں کی بات کیا کریں؟ 17 دن ہو گئے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے تیل سستا کرنے کے لیے وہ دن رکھے ہوئے تھے جب الیکشن قریب آئے گا. میں نے کہا تم 75 سال سے قوم کو ہر چیز مہنگی دے رہے ہو اور تم نے تیل قوم کو جناب پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا دیا ہے. انشاءاللہ اب تم سستا کرو یا مہنگا کرو, قوم تمہیں سستا تیل دے گی اور ایسا تیل دے گی جو تم نسلوں تک یاد رکھو. اور میں جنوبی پنجاب, وسطی پنجاب, شمالی پنجاب, کلر سیدہ سے لے کر وہ آخری کونے تک بنچن آباد اور جناب سارے بکر اور سارے رستوں میں لے کر آیا ہوں. حضور کے غلام جاگ گئے ہیں, اب یہ کسی رنگین نعرے میں نہیں آنے والے. اور جو کیا کہتے ہیں جی قائد کون ہوتا ہے؟ جو امریکہ کے آگے لیٹا رہے اور ٹی وی پہ آ کر کہے ایبسلیوٹلی نوٹ, اور رات کو جا کر امریکی ایمبیسیوں کے چکر لگائے اور کہے یہ ہم نے بیانیہ بنانے کے لیے کہا ہے, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہم اس کتے کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف ہے, ہم اس بدصورت کے خلاف ہیں جو میرے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے گا. اور یہ یاد رکھنا ہم وہ ہیں جو ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, اور کبھی تاکہ روایت نہ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں بات کریں. یہ جناب جو آج اقتدار سے نیچے اتارا گیا ہے, جیسے شیطان جنت سے نکالا گیا تھا نا, تو آج تک شور ڈالا ہے. ایک اقتدار سے اتارا گیا ہے, کہتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا مجھے کیوں نکالا ہے, وہ کہتا ہے میرے سے خلاف سازش ہوئی ہے. میں نے کہا تیرے خلاف سازش نہیں, تجھے شاقان مصطفیٰ کے خلاف خارش ہوئی تھی, اس لیے تجھے نیچے اتارا ہے. اور
تیری خارش بٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ابھی تو میدان بڑے باقی ہیں، ابھی تو تیرے سے ہم نے شہداء کا حساب لینا ہے۔ اور یہ جو ایک وزیر اعلیٰ بیٹا بن گیا ہے اور باپ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں اور بیٹا کپڑوں میں نہیں سما رہا، میں نے کہا تیرا باپ وزیر اعظم نہیں سکندر اعظم بھی ہو، حضور کے غلاموں کو کوئی بار نہیں ہے، بالکل کوئی بار نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا پتہ پوچھنا ہے تو پھر جا کر پوچھ کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی لیں گے۔ ایسے نہیں، نعرہ تو ہم نے رج کے لگانا ہے نا، جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب لگاؤ جی لبیک کرتے ہیں بیٹھ کر کہ جی یہ فرقہ وارانہ جماعت ہے، اس اسٹیج سے بتائیں کسی کا نعرہ لگا ہے؟ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا نعرہ لگا ہے؟ نہیں۔ ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال فرقہ واریت ہوتی کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز، وہ لگی ہے تصویریں، یہ ہند کے فرقہ ساز، اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس کا بس نہیں چلتا، انہوں نے اپنے قانون اپنی طاقت کے زوم میں خدا تو بنے بیٹھے ہیں لیکن یہ خدائی کا اقرار اور اعلان نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہتا ہے تجھے کوئی اپنے پیچھے لگائے گا، کوئی دین کے پیچھے، کوئی بننے کے پیچھے، کوئی زرداری کے پیچھے، کوئی جناب فلاں کے پیچھے، کوئی جناب نون کے پیچھے، کوئی جناب شریفوں کے پیچھے، کوئی جناب بلاول کے پیچھے۔ اقبال کہتا کرنا کیا ہے؟ کہتا نہ کسی چودھری کو مانی، نہ کسی بڈیرے کو مانی، نہ کسی سردار کو مانی، بس ایک سرکار کو مانی جس کے بارے میں تیرا بابا تجھے بتا رہا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اور میں نے کہا ہمارے سامنے کوئی مظلوم آ جائے نا، کوئی کمزور حصہ آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال پر، ہم اس کے سامنے حضور کے جمال کا مظہر بن جاتے ہیں، اس کے سامنے پچھ جاتے ہیں وہ کمزور ہو۔ اور اگر کوئی ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال پر، اس کے اوپر تو ہم اللہ کا قہر بن کے ڈوبتے ہیں۔ اور تمہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ تحریک یا بیک والے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تحریک یا بیک والے پیچھے ہٹنے یا بھاگنے کے لیے نہیں، انشاءاللہ بھگانے کے لیے نہیں۔ اور رہی بات جو 8 گھنٹوں میں لکھ کر دے آئے، میں ان سے کہتا ہوں ہمارے کارکنوں نے 8 سال جیلیں دیکھی لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ میں لکھ کر کہیں اپنی جان چھڑا کر گھر چلا جاؤں، بلکہ جو کوئی آیا تو انہوں نے کہا مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں، انہوں نے کہا اس سے تو موت اچھی۔ اور دیکھی تو وہ کیا یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، یہ مٹی بابا جیون یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ آج اتر کر اقتدار کی خاطر اور جناب باتیں کرنی اور یہ کہنا، وہ کہتے ہیں جی قائد کون ہوتا ہے؟ میرے کہتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں قائد کون قائد وہ نہیں ہوتا جو 4 دن جیل ملے تو پلیٹ ٹیسٹ کے آ کر لندن بھاگ جائے، قائد وہ نہیں ہوتا جو لندن بھاگ جائے اور قوم کو کہے کہ ووٹ کو عزت دو کو نعرہ لگاؤ اور بعد میں ووٹ کو عزت دو بیچ کر بھائی کو وزیر اعظم اور بھتیجے کو وزیر اعلیٰ بنوا دے۔ قائد وہ نہیں ہوتا، قائد وہ نہیں ہوتا، قائد تو 72 دے کے کربلا میں اپنے نظریے کا سودا نہیں کرتا۔ قائد تو وہ ہوتا ہے اور قائد وہ بھی نہیں ہوتا جو جناب چلے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر اور ایک فون آئے انہوں نے کہا جناب 10,000 شہد آ چکے ہیں، 7,000 آپ کے کارکنوں کو ماریں گے اور 3,000 آپ کے کنٹینر کے اوپر ماریں گے اور جناب ان کی بریک پشاور جا کے لگے۔ وہ بھی نہیں ہوتا جس کی بریک جا کے
دھمکی سن کے قائد وہ ہوتا ہے کہ میاں والی روڈ کے اوپر جا رہا ہو اور پیچھے سے کوئی دشمن فائرنگ کر دے تو قائد گاڑی رکوا کر اپنی دروازہ کھلوا کر ٹانگیں باہر نکال کر ان کو کہتا ہے تم کدھر گولیاں چلا رہے ہو؟ خادم حسینی کی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ تحریک لبیک کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی اور یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. میں نے کہا ہم کس کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک طرف یہودیوں کے بھائی اور دوسری طرف یہودیوں کا، ایک طرف قادیانیوں کے بھائی اور دوسری طرف یہودیوں کے جوائی ہیں. جی آپ کریں گے کیا؟ میں نے کہا بھائی ہماری سیدھی سی بات ہے، ہمارا ایجنڈا بھی اسلامی ہے، ہمارا بیانیہ اسلامی، ہمارا ایجنڈا اسلامی، ہمارا جھنڈا اسلامی اور اس کے اندر جو ڈنڈا ہے نا وہ بھی اسلامی.